شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو لغویات چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد کے پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سوت سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ٹپکتی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اسے بوند کے جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اسے جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ پھر اس سب کے بعد یقیناً تمہیں موت آنے والی ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہہ بر تہہ راستے پیدا کیے ہیں، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اسے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سین سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سانن لے کر اگتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کو اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہیں جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنی پچھلے باپ دادوں سے کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید یہ اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھ سے جس طرح جھوٹ بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تناور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے لے کر اسے 20 کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب، مجھے ایسے اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامان کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ بھلا بتاؤ، یہی شخص تمہیں ڈراتا ہے جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور۔ زندگی تمہاری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ شخص تو یہ کچھ اور نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کیں،
کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ پھر ہم نے بے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے، تو جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلاتا۔ چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا، اور انہی قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ ہم اپنی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو۔ پھر ہوا یوں کہ لوگوں نے اپنے دین میں بہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے۔ ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا اسی پر مگن ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو۔ یہ لوگ ان خیال میں ہے کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کی دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ آج بلبلاؤ نہیں، یہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے۔ بڑے غور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلسیں جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں وہ مبتلا ہیں، جب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھیں۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ وہی یقین دہانی ہے جو ہم سے پہلے بھی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی۔ اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ یہ پچھلے لوگوں سے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ اے پیغمبر، ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔
وہ ضرور یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو گے کہ پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ نہیں، یہ افسانے نہیں، بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ وہ اللہ جسے تمام چھپی ہوئی اور کھلی باتوں کا علم ہے، لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، اگر آپ ان سے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفع ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار، میں شیطان کے لگائی ہوئی باتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار، میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی سے پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجیے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کوئی جماعت یہ دعا کرتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو تم نے ان لوگوں کا مذاق بنایا تھا، یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا، آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پا لی۔ پھر اللہ ان دوزخیوں سے فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہمیں پوری طرح سے یاد نہیں، اس لیے جنہوں نے وقت کی گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کیا خوب تھا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی۔ بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے جس پر ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ ان جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے، رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔